استغفراللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا الہی رحم کرنا۔ خانہ کعبہ کے امام نے گستاخی کی، ہر حد پار کر دی۔ سبھی حاضی چلا اٹھے، ہر کوئی بس یہی کہہ رہا تھا کہ امام صاحب کو سزا دو، امام کا سر ہی تن سے جدا کر دو، یہ کیسا گناہ کر گیا ہے۔ تو چلیے دوستوں، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حجاج اکرام کے سامنے امام کعبہ پر جن آ گیا۔ امام کعبہ چھت پر چڑھ گئے۔ ایسی کون سی حرکت کی کہ محمد بن سلیمان نے گردن اڑا دی۔ جی تو دوستوں، پوری دنیا سے حجاج اکرام اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ سب کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ہر کوئی خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ حج جیسے ہم ترین فریضے کو انجام دے رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت زائری وہاں پر موجود تھے اور انہی میں امام کعبہ بھی موجود تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تاکہ نماز شروع کروا سکے تو ان پر ایک عجیب سی رکت طاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جیسے جیسے حجاج اکرام چلتے ہوئے آگے آئے تو لوگوں کی نظر امام کعبہ کے چہرے کی جانب اٹھی۔ امام کعبہ نے اپنے چہرہ جھکایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، لیکن جب امام کعبہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آنکھیں اس قدر زیادہ سرخ تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آنکھوں سے ابھی خون ابل کر باہر آ گرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگ انہیں سلام کر رہے تھے اور بجائے سلام کے جواب دینے غصے سے گھور گھور کر ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو تو تشویش ہوئی، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے غرور سمجھ لیا۔ لوگ کہنے لگے یہ خانہ کعبہ کے امام ہونے کے ناطے اس قدر بلند مرتبہ پر فائز ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ہم جیسے عام لوگوں سے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ لوگ خاموشی سے اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو چکے تھے۔ دوستو، ہر کوئی وہاں پر بس اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا تھا۔ تبھی خانہ کعبہ میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ صف باندھی جا چکی تھی۔ یقیناً نماز کا وقت ہو چکا تھا اور نماز پڑھی جانی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ نماز شروع کی جاتی، امام کعبہ نے جو حرکت کی وہ سب کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ایسی گستاخی کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جیسی گستاخی امام کعبہ نے کی تھی۔ اس مسرر موقع پر خانہ کعبہ میں سعودی شہزادہ محمد بن سلیمان بھی موجود تھا۔ وہ بھی اس مرتبہ حج کرنے کی خاطر خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرماتے اور باجماعت نماز ادا کرنے والے تھے کہ تبھی بجائے نماز پڑھانے کے امام کعبہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے۔ لوگ نماز شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بجائے نماز شروع کروانے کی اپنی ٹانگیں جھڑکنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہو۔ پاس ہی کڑے کچھ سیکیورٹی اہلکار اور خدام آگے بڑھے امام کعبہ سے سوال کرنے لگے کہ آپ ٹھیک تو ہیں، سب خیریت تو ہے، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب ایک خادم آگے بڑھا اور ان سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے امام کعبہ نے اپنے ہاتھ سے اس خادم کو دھکا دے دیا۔ وہ خادم دور جا گرا۔ سامنے ہی جو مرد حضرات نماز کے لیے کھڑے تھے، جب وہ خادم ان کو جا کر لگا تو وہ بھی اپنا تواضع برقرار نہ رکھ سکے اور گر گئے۔ یہ حرکت قابل اعتراض تھی۔ ہر کوئی امام کعبہ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے، امام کعبہ اس قدر غصے میں کیوں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس طرح کا رویہ رکھ بھی کیسے سکتے ہیں۔ لیکن تبھی امام کعبہ بڑی عجیب و غریب نظروں سے خانہ کعبہ کو دیکھنے لگے۔ پھر خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جانور ہو۔ ان کے حلق سے اس قدر عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی کہ لوگ گھبرا سے گئے، امام کعبہ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگلے پل امام کعبہ خانہ کعبہ کے اندر بھاگنے لگے۔
وہ نہ جانے کون سی زبان بول رہے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی زائرین موجود تھے وہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زبانیں بھی مختلف تھیں، لیکن اس کے باوجود جو زبان اس وقت امام کعبہ بھاگتے ہوئے خانے کعبہ کے گرد بول رہے تھے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تبھی سیکیورٹی اہلکار نے سوچا کہ لگتا ہے امام کعبہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، تبھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں انہیں پکڑ کر یہاں سے لے کر جانا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج اکرام یہاں پر آس پاس موجود ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگلے ہی پل امام کعبہ نے جو حرکت کی وہ ناقابل یقین تھی۔ دوستو وہاں پر پاس ہی ایسی سیڑھیاں موجود تھی جس پر چڑھ کر خانے کعبہ کی چھت پر جایا جاتا تھا۔ وہ اس وقت اسی لیے لائی گئی تھی کیونکہ خانے کعبہ کو اوپری حصے پر موجود غلاف کو مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ کچھ ڈوریاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، انہیں کو ہی مضبوط کرنے کے لیے یہ سیڑھیاں یہاں رکھی گئی تھی۔ وہ سیڑھی ایک ایسی گاڑی کے ساتھ موجود تھی جو کہ صرف اور صرف خانے کعبہ کی غلاف کی تبدیلی کے لیے ہی بنائی گئی تھی، اور ان گاڑیوں کو صرف خانے کعبہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پھر وہ گاڑیاں ایک جانب کو کھڑی رہتی تھی۔ انہیں ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ دوستو اس وقت وہاں پر وہی گاڑی موجود تھی جس کے ساتھ ایک بڑی سیڑھی منصف تھی۔ امام کعبہ جلدی سے اس سیڑھی پر چڑھ گئے۔ اس سیڑھی کو خود خانے کعبہ کی چھت کی جانب لے کر جایا جائے، تب تک وہ چھت تک نہیں جاتی، لیکن اچانک جو ہوا اس نے حجاج کرام کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود بخود ہی وہ سیڑھی اوپر کی جانب اٹھنے لگی تھی اور پھر حجاج کرام کے نظروں کے سامنے امام کعبہ خانے کعبہ کی چھت پر موجود تھے۔ وہاں پر پہلے سے موجود لوگ جو خانے کعبہ کی غلاف کی کچھ مرمت کر رہے تھے خانے کعبہ کی چھت پر امام کعبہ کو دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ جس قدر امام کعبہ کی خراب حالت تھی، ہر کوئی یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ امام کعبہ میں ایک جن حاضر ہو چکا ہے۔ دوستو امام کعبہ کبھی بھی اس طرح کی گستاخیاں کر ہی نہیں سکتے، لیکن چھت پر جا کر امام کعبہ نہ جانے بلند آواز میں چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا تھا۔ محمد بن سلیمان نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ فوراً سیکیورٹی اہلکار کو کہا کہ جلد سے جلد امام کعبہ کو چھت سے اتارا جائے۔ امام کعبہ کو اب مزید خانے کا امام مقرر نہیں کیا جائے گا اور انہیں تک ترین سزا دی جائے گی، ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ کس طرح کی گستاخانہ حرکت وہ خانہ کعبہ میں کر رہے ہیں؟ دوستو فوراً خانہ کعبہ کی چھت سے امام کعبہ کو اتارا گیا، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ سے انہیں دور کیا گیا وہ ہواؤں میں اڑنے لگے، خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، ان خدان کو مارنے لگے جو ان کو پکڑے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار بھی پیچھے کو گر چکے تھے۔ لوگ گھبرا کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آخر امام کعبہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دوستو وہاں پر ایک بزرگ تھے جو کب سے دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امام کعبہ کے پاس آ کر ان پر بلند آواز میں کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل نارمل ہو گئے اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گئے اور انہیں اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا۔ سی ٹی وی کیمرہ میں مکمل طور پر فوٹیج دیکھی گئی تھی، جو زبان وہ بول رہے تھے اور جو کچھ خانہ کعبہ کے گرد بھاگتے ہوئے پڑھ رہے تھے، وہ سبھی الفاظ کو ریکارڈ کر کے رکھا گیا اور پھر ایسے شخص کو دکھایا گیا جو نہ صرف روحانی علم جانتا تھا بلکہ ایک اسکالر بھی تھا۔ جب اس کے سامنے اس زبان کو سنایا گیا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ یہ تو جنات کی زبان ہے، اور جنات اس وقت اپنی زبان میں اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ یہ کسی طرح کی گستاخی نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، جس طرح ہم انسان اپنی عقیدت کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، محمد بن سلیمان انتہا غصے میں آ چکے تھے۔ حجاج کرام بھی چے میں گوئیاں کرنے لگے۔ جیسے ہی اسپتال میں امام کعبہ کو ہوش آیا تو وہ گھبرا گئے، پھر رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ سراسر غلطی اس جن کی ہے جو بچپن سے میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ ان کے بعد امام کعبہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک جن ہے جو بچپن سے ہی میرے ساتھ ہے، وہ ایک مسلمان جن ہے، مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔
البتہ اس نے مجھ سے اس دفعہ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے وجود میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت خانہ کعبہ میں کر سکتا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے وجود میں آ کر وہ جو کچھ کرے گا وہ اس طرح سے میرے سامنے آئے گا۔ جب یہ بات سعودی شہزادے محمد بن سلمان تک پہنچی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دوبارہ اس طرح کا کچھ بھی خانہ کعبہ میں امام کعبہ کرتے ہوئے دکھائی دیے تو انہیں مزید خانہ کعبہ میں امام کعبہ کے رتبے سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ کسی اور کو امام کعبہ منتخب کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ امام کعبہ یہ وعدہ کر چکے تھے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ جن یوں میرے وجود میں داخل ہو کر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی ہماری آج کی یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔